سامعین کرام السلام علیکم۔ انفارمیشن، ہسٹری اور کرنٹ افیئرس یعنی کہ IHC چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، اس سیریز میں آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں چیدہ معلومات فراہم کروں گا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ویسے تو بہت وسیع ہے اور اس پر کئی کتب بھی لکھی جا چکی ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ اسرائیلیات سے بھی بہت سی روایات ملتی ہیں اور اس کے علاوہ یہودی مورخوں نے بھی اس پر بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے، لیکن میں اس سیریز میں صرف ان واقعات پر ہی روشنی ڈالوں گا جو نسبتاً کم بیان کیے گئے ہیں۔ اس سیریز میں زیادہ تر حوالہ جات ابن کثیر کی کتاب قصص الانبیاء سے لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو شعیہ بن امسیہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ کا زمانہ حضرت زکریہ اور یحییٰ سے پہلے کا ہے اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کی بعثت کی خوشخبری بھی دی تھی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے التماس کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی باقاعدگی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ حضرت شعیہ کا زمانہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ سے پہلے کا ہے۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت شعیہ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات بہت دگرگوں تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا اور دوسری طرف بابل کا بادشاہ سنہاریب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شعیہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سنہریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل نہیں فرمائی؟ آپ نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر کار وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ کے بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ روح ہو کر نماز، دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا اور تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی اور حضرت شعیہ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا ہے اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر کر دیا۔ اسے اس کے دشمن سنہریب سے نجات دی۔ جو ہی شعیہ علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدے میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے اور تو ہی اول و آخر ہے، تو ہی ظاہر و باطن ہے، تو ہی رحم کرتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ سامعین، جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے حضرت شعیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اسے اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا ہو جائے گی۔ اس نے اس ہدایت پر عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ اللہ نے سنہریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب ہلاک ہو گئے، صرف سنہریب اور اس کے 5 ساتھی بچے، جن میں سے ایک باخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا اور ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر بھر میں گھمایا۔ اس طرح 70 دن ان کو ذلیل کیا۔ ان لوگوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھیں اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ شعیہ علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن واپس پہنچے
تو سنہاریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کہنوں اور سائروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعہ کے 7 سال بعد سنہاریب مر گیا۔ امام بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات مزید خراب ہو گئے، ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیعیہ علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو وعظ و نصیحت شروع کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے وعظ ختم کیا تو وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ بھاگ کر ایک درخت کی طرف پہنچے تو وہ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے میں مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے کر آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت شیعیہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔